الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ارمغان نیاز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیز القدر واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم سامعین و حاضرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، کہ تحقیق ہم نے عطا کیا داود و سلیمان علما، حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عظیم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو ایسا علم عطا کیا کہ فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہا کہ اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں سے فضیلت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تو علم عظیم عطا کیا، ایسا علم عطا کیا جو اللہ نے خاص انہی دو نبیوں کے ساتھ اس علم کی تخصیص فرما دی۔ آپ کے پاس جب فیصلہ آیا کرتا تو آپ بڑے مشاہدات کر کے اس فیصلے کا حل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک سے بڑھ کے ایک کو علم عطا کیا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام
داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا. بات بڑی غور طلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا. فیصلہ کیا تھا کہ ایک بکریوں کے ریوڑ نے ایک کسان کے کھیت کو تباہ کر دیا. اب فیصلہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ اس کا حل کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ جتنا نقصان ہے، کھیت کا جتنا نقصان ہوا ہے، اس کی قیمت دیکھ کے وہ بکریاں دیکھ لی جائیں اور بکریاں اس کسان کو دے دی جائیں. اب بظاہر یہ فیصلہ وہ جو چرواہا تھا اس کے حق میں نہیں تھا. اس نے فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت فیصلہ ان دونوں کے درمیان کیا. آپ نے کہا کہ میں فیصلہ اس طرح کروں گا، میں دونوں بندوں کو راضی کروں گا، چرواہے کو بھی راضی کروں گا اور کسان کو بھی راضی کروں گا. کہا کہ جو چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، جس کی بکریوں نے اس کسان کے کھیت کو تباہ کیا ہے، اس کی بکریاں تمام کی تمام وہ اتنی دیر تک کسان کے پاس رہیں جب تک وہ فصل اپنی اصلی حالت پہ نہیں آ جاتی. یعنی جیسی وہ فصل تھی اسی مقام پہ جب فصل آ جائے گی تو چرواہا اسے اپنی بکریاں واپس لے لے اور کسان اپنا کھیت لے لے. اتنی دیر کسان اپنے پاس وہ بکریاں رکھ کے اس سے نفع حاصل کرے. تو جب یہ فیصلہ دونوں کے حق میں ہو گیا تو آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ وہ فیصلہ لے کے وہاں سے رخصت ہو گئے. تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے دونوں کو بڑا علم عطا کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے بڑا علم عطا کیا ہے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی بڑا علم عطا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عورتیں جنگل سے گزر رہی ہیں تو ایک بھیڑیا آیا، دونوں کے پاس اپنا اپنا بچہ ہے. ایک بھیڑیا آیا، اس نے آ کے ایک عورت کا بچہ لیا اور بھاگ گیا. اب دونوں عورتیں جھگڑ رہی ہیں. تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے. دونوں عورتیں جھگڑ رہی ہیں. ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے. اب معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا کہ جو بڑی عورت تھی بچہ اسی کا ہے. اس کو صبر نہ آیا. اس نے کہا کہ ہم فیصلہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے ایک سے بڑھ کے ایک کو علم عطا کیا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. آپ نے کہا میں فیصلہ اس طرح نہیں کروں گا، میں تلوار کے ساتھ فیصلہ کروں گا. بچہ رکھا، کہا کہ تلوار لے کے آؤ. تلوار لائی گئی. عورتوں کو کہنے لگے، دونوں عورتیں سامنے موجود ہے. کہا کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تو رکھ لے، ایک ٹکڑا تو رکھ لے. تلوار فیصلہ کرے گی. اب جو چھوٹی عورت تھی اس نے کہا کہ آپ بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے لال کو، اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی، آپ بڑی کو بیٹا عطا کر دیں. سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتی. بڑی کا بیٹا تو چلا گیا. اس نے کہا کہ اگر میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے. تو آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے. آپ نے فیصلہ اس کے حق میں صادر فرما دیا. تو اللہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ نے ایک سے بڑھ کے ایک کو زیادہ علم عطا کیا ہوا تھا. ایک روایت آتی ہے، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان نے 3 دعائیں کی اور کہا کہ یا اللہ یہ 3 دعائیں میرے حق میں قبول کر لے. اللہ نے 2 دعائیں ان کے حق میں قبول کی اور ایک دعا کو امت محمدیہ کے لیے قبول کر لیا. وہ تیسری دعا میں بھی بتاتا ہوں وہ کون سی دعا ہے. سب سے پہلی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی کہ یا اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں، جیسا بھی فیصلہ کروں، جس طرح تیرا حکم ہو میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں.
یعنی جس طرح تو چاہتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے سلیمان ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، تو جو بھی فیصلہ کرے گا جیسا حکم میرا ہوگا ویسا ہی فیصلہ تو فرمائے گا۔ اللہ نے قبول کیا۔ دوسری دعا کی، کہا کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو کسی نبی کو عطا نہ کی گئی ہو۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہی عطا کی، اور آپ کو پتا ہے کہ برگ و ثمر، جن و انس، ہر چیز آپ کے تابع تھی، اور آپ کی بادشاہی ایسی بادشاہی تھی کہ آپ کا ایک بڑا تخت ہوا کرتا تھا، اور اس پہ ہر قسم کی انواع و اقسام موجود ہوا کرتی تھی، اور آپ پورے آسمان پہ چکر لگایا کرتے تھے، جس کو کہا جاتا تھا تخت سلیمانی۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہی عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ یہ دوسری دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوئی، پہلی دعا بھی قبول، دوسری دعا بھی قبول۔ تیسری دعا کہا کہ یہ امت محمدیہ کے حق میں قبول ہوئی، اور وہ دعا کون سی دعا ہے؟ کہا کہ جو مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں آئے گا اور کسی غرض اور لالچ کے لیے نہیں آئے گا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ فقط نماز پڑھنے کے لیے قبلہ اول بیت المقدس میں آئے گا، اللہ اس کو اس طرح کر دے گا جس طرح ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یعنی تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آقا نے کہا کہ پہلی دو دعائیں وہ سلیمان علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی ہیں، اور جو تیسری دعا تھی وہ اللہ نے اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص فرما دی ہے۔ تو گویا امت محمدیہ میں سے کوئی شخص قبلہ اول بیت المقدس میں جاتا ہے اور جا کے فقط نوافل کی نیت یا نماز پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے، تو کہا کہ وہ نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے گا تو گویا اس طرح نکلے گا جس طرح گناہوں کی دلدل سے باہر نکل گیا ہے، اس سے بالکل گناہ ختم ہو جائیں گے اور بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے نکلے گا۔ آخری روایت تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، ہر ایک گھوڑے کا معائنہ کر رہے ہیں، اور عصر کی نماز کا وقت تھا۔ معائنہ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے گھوڑوں کو، استبل میں تھے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مال نے مجھے رب سے دور کر دیا ہے۔ تو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تلوار کو پکڑا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی گردنوں کو اڑا دیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی ٹانگوں کو الگ کر دیا، اور کہا کہ جو مال رب سے دور کرتا ہے میں اس مال کا حامی نہیں ہوں۔ تو گویا آپ بے مثل اور بے مثال بادشاہ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی عطا کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملکوت سلیمانی عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام آپ کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ ہر پرندہ آپ کی آواز سن کے پھڑ پھڑا جایا کرتا تھا، ایسا حسن اللہ نے آپ کی آواز میں آپ کو عطا کیا۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو بے مثل بادشاہی عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی سیرت پڑھ کے، صلحاء کی سیرت پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔